صحبت اللہ والوں کی أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. صدق الله العظيم. گزشتہ جمعہ کو جمعہ کے سلسلے میں کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی اور جمعہ کی فضیلت، جمعہ کی نماز کی فضیلت، اس کا درجہ، اس کا مرتبہ، اس کا مقام میں نے آپ کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں پیش کرنے کی کوشش کی. مجھے امید ہے کہ بہت سارے حضرات کو اس بارے میں روشنی ملی ہوگی اور انہوں نے جمعہ کی اہمیت کو سمجھا ہوگا. ایک بات اس میں بہت اہم تھی جو بیان کی گئی، میں اس کو پھر دوہرا رہا ہوں کہ ظہر کی نماز کی جگہ پر ہے جمعہ کی نماز. 5 وقتہ نماز مسلمانوں پر فرض ہے روزانہ، اور اس نماز کی قضا نہیں ہے. اگر کسی کا جمعہ چھوٹ جائے تو پھر وہ جمعہ نہیں پڑھ سکتا، اب اس کو ظہر پڑھنا ہوگا. یہ وہ نماز ہے جس کی قضا نہیں ہوتی، اس میں شرط ہے. جمعہ کی نماز کے لیے شرط ہے، جماعت ہونی چاہیے، اور جماعت بھی بڑی جماعت ہونی چاہیے. اگرچہ 2-4 آدمی مل کے پڑھ لیں گے تو جمعہ ہو جائے گا، مگر اس کے لیے شرط یہ لگائیے. احناف میں حنفی جو ہم لوگ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے ہیں، تو حنفیوں کے نزدیک دیہات میں جمعہ نہیں ہوتا، شہر چاہیے یا پھر ایسی جگہ چاہیے کہ جہاں شہریت ہو، دکان ہو، بازار ہو، سامان ملتا ہو، خرید و فروخت ہوتا ہو. ایسا دیہات اگر ہو تو وہاں جمعہ جائز ہے. لیکن بالکل اگر دیہات، خالص دیہات، ہم لوگوں نے دیکھا ہے ایسا بھی دیہات ہے، رہے ہیں وہاں جا کر. مدرسہ عظمتیہ کی شاخ صوبہ بہار میں، ابھی تو وہ جھارکھنڈ ہو گیا ہے اور ضلع کوڈرما ہو گیا. وہاں جو مدرسہ ہمارا والد صاحب نے قائم کیا تھا، کٹھا ڈی کھسکری اس جگہ کا نام ہے، اس گاؤں کا، پٹھانوں کی بستی ہے. تو وہاں ابا نے ہم لوگوں کو پڑھنے کے لیے بھیج دیا کہ جا کے وہیں پڑھو. ایک مولانا کو رکھ دیا، شمس الہدیٰ مدرسہ کے فارغ تھے، تو کئی اور بھی لڑکے تھے ساتھ میں، تو ہم لوگ گئے وہاں پڑھنے کے لیے. جگہ بہت اچھی ہے، کافی بڑا میدان ہے، مدرسے کا ایک مکان بنا ہوا ہے، لیکن آس پاس کوئی آبادی نہیں.
بالکل چٹیل جنگل، پہاڑ، ندی، بہت سینری وہاں کی بہت اچھی تھی اور آب و ہوا بھی بہت اچھی تھی، مگر پریشانی کیا تھی؟ دکان نہیں تھی کسی چیز کی بھی۔ ایک مودی خانہ تھا، وہ بھی بہت دور میں، کوئی مہمان آ جائے یا کچھ ہو جائے تو آدمی کو بھیجا جاتا تھا کہ دیکھو بستی میں کسی کے پاس انڈا ہے، اب وہ گھر گھر جا کے پوچھتا ہے انڈا ہے آپ کے پاس، بیچیے گا؟ تو اس طرح سے جا کے 2-4 انڈے جمع ہوتے تھے، جتنا چاہیے اتنا نہیں ملتا تھا لیکن پھر بھی کام چلاؤ مل جاتا تھا۔ یہ ہے سامان کا، ساگ سبزی کچھ نہیں ملتی، ہفتہ میں 1 دن بازار لگتا تھا اور اس میں جا کے روز بازار میں جمعہ کے دن لوگ اپنا سامان ہفتہ بھر کا لے آتے تھے گھر کے لیے، تو وہاں جمعہ نہیں ہوتی تھی۔ بتانا یہ تھا۔ اچھا، اسی طرح سے یو پی کے بہت سارے علاقوں میں آج بھی یہ دستور ہے کہ وہاں چھوٹی مسجدوں میں جمعہ کی نماز نہیں، جامع مسجد یا پھر کسی علاقے کی بڑی مسجد وہاں جمعہ ہوتا ہے۔ تو میں بتا یہ رہا تھا کہ جمعہ کی نماز اگر کسی کی فوت ہو گئی تو وہ قضا ادا نہیں کی جا سکتی، وہ چاہے گا کہ ہم جمعہ پھر سے پڑھ لیں تو نہیں ہوگا، اس کے لیے جماعت شرط ہے۔ مسجد تو شرط نہیں ہے مگر اذن عام شرط ہے، ایسی جگہ جہاں عام لوگ آ جا سکتے ہوں، پابندی نہ ہو کسی پر، ایسی جگہ ہو۔ ہم لوگوں نے اسٹیشنوں پہ بھی نماز پڑھی ہے جمعہ۔ کالکا میل 12 بجے آتی تھی دلی سے، کانپور اسٹیشن تھا، آدھا گھنٹہ کا اسٹاپ، ابھی تو کم ہو گیا، بجلی کی انجن وغیرہ نکلنے سے کم ہو گیا، لیکن اس زمانے میں کوئلہ انجن تھا یا پھر ڈیزل انجن تھا، تو آدھا گھنٹے کا اسٹاپ کانپور میں ہوتا تھا کالکا میل کا۔ وہ گاڑی صبح 7 بجے چلتی ہے، 12 بجے کانپور پہنچتی ہے، بالکل جمعہ کا وقت۔ تو جماعت آ رہی تھی کلکتہ میں باnkڑا یا کہیں اجتماع تھا، لوگ پوری گاڑی میں مسلمان بھرے ہوئے تھے، جماعتی لوگ بھرے ہوئے تھے۔ تو جیسے ہی پلیٹ فارم پہ گاڑی رکی، لوگوں کو کہہ دیا گیا تھا کہ آپ لوگ گاڑی رکنے کے ساتھ ہی اتر جائیے گا، دیر مت کیجیے گا، وضو بنا کے تیار رہیے۔ پورا پلیٹ فارم یہاں سے وہاں تک کانپور کا بلاک ہو گیا، بھر گیا، اور مولانا زبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے پڑھنے کے زمانے کے ساتھی تھے، مولانا انعام الحسن صاحب کے لڑکے، وہ اس وقت جماعت کے رہبر تھے وہاں۔ بعد میں امیر کا جھگڑا ہوا تو امیر تو ان کو بنایا نہیں گیا، سعد صاحب کو بنا دیا گیا۔ یہ اختلاف وہیں سے چلا۔ بہرحال انہوں نے جمعہ کی نماز پڑھائی، 2-3 اٹیچی بنا کر رکھ کر ممبر بنا لیا گیا، اور اس پر چڑھ کر مولانا زبیر صاحب نے خطبہ دیا، مختصر سا خطبہ، اور خطبے کے بعد جماعت، تکبیر کے ساتھ جماعت، پورا اسٹیشن کھڑا ہو کر دیکھ رہا تھا، تماشا دیکھ رہا تھا، حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ چاروں طرف لوگ کھڑے ہو گئے، گاڑی کے لوگ
جو ڈبے میں تھے وہ دیکھ رہے تھے. 2 رکعت نماز مختصر، انا اعطینا قل هو اللہ، اور تکبیر کے ساتھ وہ جماعت اسٹیشن پہ پڑھی گئی. معلوم یہ ہوا کہ اسٹیشن پر بھی جمعہ کی نماز ہو جاتی ہے، اس لیے کہ وہاں اذن عام کی شرط ہے، کسی پر رکاوٹ نہیں ہے، ہر آدمی جانا آنا کر سکتا ہے. تو جہاں اذن عام ہو وہاں جمعہ ہوگا. اور نماز کے لیے 2 مقتدی اور 1 امام جماعت ہو جاتی ہے. لیکن جمعہ کے لیے یہ سب باتیں یاد رکھیے، یہ سب باتیں نماز کے سلسلے کی اور جمعہ جماعت کے سلسلے کی، یہ سب باتوں کو ایسے ہی اڑا مت دیجیے، اس کو ذہن میں رکھیے. جلدی نہیں کوئی بتائے گا، جلدی نہیں بتائے گا کوئی. تو ابھی مضمون ہے میرے سامنے میں، اس لیے بات آ جا رہی ہے اس میں. عام طور سے 2 آدمی اور 1 امام جماعت کا ثواب مل جائے گا، جماعت ہو جائے گی. لیکن اگر کوئی جمعہ کی نماز پڑھے گا تو اس میں 3 مقتدی اور 1 امام کی ضرورت ہے. 2 مقتدی سے نہیں ہوگی جماعت. 2 مقتدی سے جمعہ کی جماعت سے نہیں پڑھی جا سکتی. اس کے لیے 3 مقتدی ہونا شرط ہے. 3 آدمی مقتدی ہوں اور 1 آدمی امام ہو تب جمعہ ہوگا. اس میں خطبہ شرط ہے، خطبہ بھی شرط ہے. یہ خطبہ کیا چیز ہے جانتے ہیں آپ؟ گزشتہ ہم نے بتایا تھا آپ کو، ظہر کی 4 رکعت نماز کے بدلے میں یہ 2 رکعت جو ہے اس میں الگ سے جوڑا گیا ہے تاکہ وہ 4 رکعت ہو جائے. کیا جوڑا گیا؟ خطبہ. یہ خطبہ نماز کی طرح ہے، بغیر وضو جائز نہیں ہے خطبہ پڑھنا. اگر کسی امام نے بے وضو خطبہ پڑھ دیا ہے تو وہ جماعت پھر سے دہرانی پڑے گی، نہیں ہوگی جمعہ کی جماعت. جی بہت سے لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ جمعہ کی اذان جب ہوتی ہے، خطبے کی اذان، تو اس میں خطبے کی اذان کا جواب دیتے ہیں. جیسے اور اذانوں میں جواب دیا جاتا ہے، خطبے کی اذان میں بھی جواب دیتے ہیں. مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر تو مؤذن مقتدی بھی کہتے ہیں اللہ اکبر. مؤذن کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ تو مقتدی بھی کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ. یہ نہیں ہے. خطبے کی اذان کے وقت جواب دینا منع ہے. سن لو اچھی طرح، اور نہیں سمجھ میں آئے تو مسئلہ کسی عالم سے جا کے پوچھ لو، کسی امام سے جا کے مسئلہ پوچھو کہ خطبے کی اذان کا جواب دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے، معلوم ہو جائے گا. تو جمعہ کی اذان کا خطبہ اور خطبہ کی اذان کا وقت جواب دینے کا نہیں ہے، وہاں جواب نہیں دیا جائے گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اور اذانوں میں آپ جواب دیتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کا نام آنے پر پڑھتے ہیں، اور جن کو انگوٹھا چومنا ہوتا ہے وہ اپنا انگوٹھا چومتے ہیں. حالانکہ یہ ایک فالتو کام ہے. حضور کے نام پر انگوٹھا چومنا، ارے بھائی تمہارے انگوٹھے کو کیا ہو گیا؟ اس میں کون سی خوبی آ گئی؟ حضور کا نام تو مؤذن لے رہا ہے نا. محمد رسول اللہ کون بول رہا ہے؟ مؤذن، اقامت کہنے والا. تو اس کو اگر محمد کے نام سے اتنا عشق ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنے منہ کو چومے. وہاں سے نکل رہا ہے وہ، تمہارے انگوٹھے سے تو نہیں نکل رہا.
اگر انگوٹھے سے نکلتا تب انگوٹھے کو چومتے. تو یہ ایسے ہی جعلی روایت کی بنیاد پر لوگوں نے اس کو پھیلایا. کچھ لوگ ایسے ہیں مسلمانوں میں جن کو اس طرح کی چیزوں پر عمل کرنا اچھا لگتا ہے. گھٹیا بات، کمزور روایت، ضعیف روایت، بے ہاتھ پاؤں کی باتیں، اس میں ان کو مزہ آتا ہے، اس میں ان کا دل لگتا ہے، اور اس میں ان کو ایک طرح سے ہم دیکھتے ہیں بہت سی جگہوں پر ایک جوش، ایک جذبہ رہتا ہے کہ بھئی یہ ہوگا، یہ کرنا ہوگا. حالانکہ ہزاروں چیزیں ایسی ہیں جو صحیح بنیاد پر ہے، اس میں کوئی کھوٹ نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے، کسی طرح کی کمزوری نہیں ہے. ان چیزوں کو اپنانا چاہیے، ان پر زور لگانا چاہیے، اور ان پر اپنے دل کو جمانا چاہیے. نہ کہ اوپر کی باتیں، سطحی باتیں، کچی روایتیں، بے ہاتھ پاؤں کی بات، اس پر طاقت لگا دیا مسلمانوں نے. اور جو اسلام دشمن ہیں وہ لوگ اس پر اور پنکھا جل کے ہوا کر دیتے ہیں، اس کو اور بڑھا دیتے ہیں. مسلمانوں کے ساتھ کیسی کیسی سازش ہو رہی ہے، ہوئی ہے، اور یہ ہوتی رہے گی، ہوتی رہے گی. میں اگر کھل کے ساری بات بتاؤں گا تو لوگ برداشت نہیں کر سکے. تبلیغی جماعت کا دفتر اسرائیل میں ہے، معلوم ہے آپ کو؟ آپ جانتے ہیں؟ پتا ہے کیوں ہے؟ یہ سوال ہے. جماعت کا دفتر اسرائیل میں کیوں؟ حیفا میں ہے. حیفا اس شہر کا نام ہے اسرائیل کا. وہاں جماعت جاتی ہے، جماعت ٹھہرتی ہے، جماعت کا کام ہوتا ہے. اسرائیل میں پوری دنیا سے کوئی بھی جماعت نہیں جا سکتی، کسی کا بھی وہاں گزر نہیں ہے. وہ لوگ اپنے مذہب میں، اپنے ملک میں کسی کی مداخلت پسند نہیں کرتے، کسی کو یہودی نہیں بناتے. یہودی ایک ایسا مذہب ہے کہ کوئی کنورٹ ہو کر یہودی نہیں بن سکتا ہے. نہ کوئی ہندو، نہ کوئی مسلمان، نہ کوئی کرسچن، کوئی یہودی نہیں بن سکتا. کنورٹ کا ان کے یہاں کوئی ہے ہی نہیں سسٹم. جو یہودی ہے وہ یہودی ہے، باپ دادا سے پیدائشی خاندانی. اب کوئی نیا آدمی یہودی نہیں بن سکتا. نہ کوئی ہندو بن سکتا ہے، نہ کوئی مسلمان بن سکتا ہے، نہ کوئی عیسائی کنورٹ، کچھ نہیں. کنورٹ کا ان کے یہاں سسٹم ہی نہیں ہے. اور دنیا سے دوسری جگہوں سے کوئی پارٹی، کوئی مذہب، کوئی کمیٹی، کوئی بھی جماعت وہاں نہیں جاتی، اور اس کو وہ اجازت نہیں دیتے. تبلیغی جماعت کو اجازت ہے، وہاں اس کا آفس ہے، جماعت کا کام وہاں ہوتا ہے. آپ جو لوگ جماعت کے خاص لوگ ہیں ان سے معلوم کیجئے، ان سے پتہ کیجئے کہ یہ ہے کہ نہیں ہے. ایک آدمی ایسا بول کے گیا، یہ جھوٹ بولا یا سچ بولا، معلوم کیجئے. لوگ جواب دیتے ہیں اس کا کہ بھائی اللہ کی بات پہنچانا ہے، رسول کی بات پہنچانا ہے، لوگوں کو اسلام کی طرف، دین کی طرف لانا ہے، اسی لیے وہاں ہے. وہاں بھی جماعت کا کام ہوتا ہے. یہ سب صحیح ہے، اس کو غلط ہم نہیں کہتے، مگر اس کے ساتھ یہ رعایت یہودیوں نے کیوں کی، یہ سوچنے والی بات ہے. یہ سوچنے والی بات کہ ایک جماعت کے ساتھ انہوں نے یہ نرمی کیوں برتی ہے.
اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب ڈھونڈنا ہوگا. وہ وہاں سے مسلمانوں پر گویا ایک طرح سے ڈورا ڈال رہے ہیں کہ ہم تمہارے دشمن نہیں ہیں. دیکھو تمہارے لوگ ہمارے یہاں آتے ہیں اور دیکھو تمہارا کام ہمارے ملک میں ہوتا ہے. اس طرح کا تأثر وہ دنیا کے عوام پر ڈالنا چاہتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں کچھ ان کے ایجنٹ بھی چھپے ہوئے ہیں. اب اتنا میں بتاؤں گا آپ تو دماغ گھوم جائے گا, چکرا جائیں گے لوگ. اس جماعت میں, جو جماعت وہاں جاتی ہے, اس میں بھی ان کے ایجنٹ موجود ہیں اور وہ ایجنٹ اپنا ایجنڈا لے کے کام کر رہے ہیں. ان کا الگ ایجنڈا ہے. ان کا ایجنڈا کیا ہے؟ دنیا کے ہر ملک میں یہودیوں کا مرکز کھلا ہوا ہے. ہر ملک میں, اسلامی ملک میں خاص طور سے ان کے سینٹر بنے ہوئے ہیں. اور ایسا سینٹر ہے کہ آپ پتہ نہیں لگا سکتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کا ہے یا یہودیوں کا. لمبے کرتے والے وہاں, ٹوپی داڑھی مسواک والے لوگ وہاں موجود ہیں. وہی نماز پڑھتے ہیں, وہی نماز پڑھاتے ہیں, خطبہ بھی ہوتا ہے, جمعہ بھی ہوتا ہے, سب کچھ ہے, مگر ہیں سب کے سب یہودی. چلیے اب تو اور چکرائے آپ, اب تو اور چکرائے. مگر یہ بات ہم نہیں کہہ رہے ہیں, ہم نے یہ تجربہ نہیں کیا ہے. جنہوں نے یہ تجربہ کیا ہے یہ ان کی رپورٹ ہے. پاکستان کے ایک ڈاکٹر صاحب لندن گئے, جمعہ کا وقت ہو گیا, وہ ایک دور دراز علاقے میں تھے, وہاں کوئی مسجد نہیں تھی. تو جمعہ کا دن تھا, اپنے گائیڈ سے یا اور بھی جو ملنے والے تھے ان سے پوچھا کہ بھائی ہم جمعہ کی نماز پڑھنا چاہتے ہیں, یہاں کوئی مسجد ہے؟ کہا کہ ہاں ایک مسجد ہے, یہاں سے فاصلے پر 10 کلومیٹر, وہاں جمعہ ہوتا ہے. کہا ٹھیک ہے گاڑی کر دو, ہم جائیں گے وہاں جمعہ پڑھیں گے. گئے وہاں, جمعہ کی نماز پڑھی. سب داڑھی ٹوپی والے, جبہ قبہ پگڑی, خطبہ بھی بہترین عربی, سب پڑھ وڑھ کر کے جب وہ واپس آئے تو ان کے دوست نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کچھ پتہ چلا؟ کہا نہیں بھائی, مسجد تھی, نماز ہوئی, جمعہ پڑھا, خطبہ ہوا, اذان ہوئی, نماز ہوئی, اس میں کیا بات ہے؟ اس دوست نے بتایا کہ وہ سب کے سب یہودی تھے جس مسجد میں آپ گئے. یہ یہودیوں کا سینٹر ہے, اس کا امام بھی یہودی, مقتدی بھی یہودی, اور یہاں لوگوں کو یہودی بنایا جاتا ہے, یہودی عقائد ان کو سکھائے جاتے ہیں, اور مسلمانوں میں تفرقہ پیدا کرنے کی بات کی جاتی ہے. پاکستان میں اتنی لڑائی ہے, سنیوں میں, شیعوں میں, اس قدر فرقہ واریت پاکستان میں. ہمارا ہندوستان تو الحمدللہ دیکھ رہے ہیں بچا ہوا ہے. ہمارے یہاں بہت شانتی ہے, بہت سکون ہے. باہر سے کچھ لوگ ہمارے لیے مصیبت بنے ہوئے ہیں, اور وہ مصیبت آج کی نہیں ہے, بہت پرانی مصیبت, بہت پرانی ہے وہ, اور وہ لگی رہے گی. اس سے ہم بچ نہیں سکتے. کفر اور اسلام کی ٹکر ہوتی رہے گی, اس کو مٹایا نہیں جا سکتا یا اس کو دبایا نہیں جا سکتا, یہ ٹکر ہوتی رہے گی. تو آج بھی وہی مسئلہ ہمارے سامنے ہے, ابھی اور وہ شدت کے ساتھ سامنے آ رہا ہے. اس کے لیے مسلمانوں کو تیار رہنا چاہیے, ہوشیار رہنا چاہیے. تیار کیا, ہوشیار رہنا چاہیے کہ جو وقت آنے والا ہے
اور ہم لوگوں پر جو گزرنے والا ہے وہ انتہائی کٹھن اور بہت سخت ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. وقف کے تمام جائیدادوں کو، زمینوں کو گورنمنٹ ہڑپ کرنے کی کوشش کر رہی، اس کو اپنے انڈر میں لینا چاہتی ہے. دلی میں 44 وقف پراپرٹی کو گورنمنٹ نے اپنے انڈر میں لے لیا، اس میں جامع مسجد بھی شامل ہے. اب وہ وقف بورڈ کے اندر نہیں ہے، اب ڈائریکٹ مینجمنٹ میں ہے، حکومت اس کا مینجمنٹ کرے گی. عبداللہ بخاری صاحب، احمد بخاری صاحب شاہی امام اب وقف کے امام نہیں ہیں. ان کے باپ داداؤں نے وہ مسجد بنائی تھی. شاہی امام ان کے پاس ڈاکومنٹ ہے شاہجہاں بادشاہ کا، اور ان کے سوا کوئی دوسرا وہاں امام نہیں ہو سکتا ہے. جب امام ہوگا اسی خاندان کا آدمی امام ہوگا. یہ ان کے پاس ڈاکومنٹ ہے بادشاہ کا لکھا ہوا. یہ باتیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے. ہندوستان میں رہتے ہیں نا، ہندوستان میں رہتے ہیں تو ہندوستان کے متعلق یہ چیزیں جانیے. مگر وہ مسجد جس کو شاہجہاں بادشاہ نے وقف کیا تھا، آج گورنمنٹ نے اس کو اپنے انڈر میں لے لیا، اور مسلمانوں کی طرف سے کوئی آواز نہیں اٹھی. کوئی تنظیم، کوئی بھی کمیٹی، کوئی بھی مولانا اور کوئی بھی عالم اس پر ایک لفظ نہیں بولا ابھی تک. جبکہ احتجاج کرنا چاہیے تھا کہ یہ ہماری چیز ہے، آپ کیسے لیں گے؟ آپ اس کے مالک کیسے بنیں گے؟ سینکڑوں سال سے اس کے مالک مغل رہے، اور مغل کے بعد پھر ابھی جو مسلمان ہیں وہ اس کے مالک ہیں اور وہ اس کے ذمہ دار ہیں. حکومت کیسے مالک ہو سکتی ہے؟ حکومت کیسے اس کی ذمہ داری لے سکتی؟ مگر یہ سب ہو رہا ہے اور ہونے جا رہا ہے. اب کوئی بھی وقف کی پراپرٹی مسلمانوں کے پاس نہیں رہے گی. یہ بل بن چکا ہے، پرائیویٹ بل لوک سبھا میں آ چکا ہے. اب یہ ونٹر سیزن میں وہ بل پاس ہو جائے گا، گورنمنٹ پاس کر لے گی اس کو. تو یہ سب مسائل، یہ سب مشکلات ہمارے سامنے ہیں، اور اس کا ہم کو مقابلہ کرنا ہے جہاں تک ہماری طاقت ہے. اگر ہم چپ سے بیٹھ گئے، ہاتھ پاؤں نہیں ہلایا، زبان بھی نہیں کھولی، تب تو ہم گویا تشتری میں سجا کے ان کے حوالے کر دیں گے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. بہت ساری چیزوں پر ہم نے احتجاج کیا ہے، اور ہندوستان میں رہنے کے لیے احتجاج کرنا پڑے گا. احتجاج کرنا پڑے گا، کیونکہ روزانہ کچھ ایسے مسائل یہ لوگ لا رہے ہیں کہ جس پر احتجاج کرنے کی ضرورت ہے. کم سے کم ہم اپنا فریضہ تو ادا کر دیں، دنیا والوں کو یہ بتا دیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. ہم نہیں ہونے دیں گے، ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے کہ وقف پراپرٹی کو حکومت اپنے ذمہ میں لے. یہ ہماری پراپرٹی ہے، ہمارے بزرگوں نے وقف کی ہے، ہمارے پاس اس کا ڈاکومنٹ ہے، ہمارے پاس اس کا ثبوت ہے. گورنمنٹ اس کو چھین نہیں سکتی. کم سے کم اتنا تو بولیں گے آپ کہ نہیں بولیں گے؟ یہ تو کریں گے نا. طاقت نہیں ہے کہ ہم چھڑا سکیں گے، ٹھیک ہے، اور اگر ہم اس کے لیے ٹھان لیں کہ ہم یہ کام کر کے رہیں گے تب تو ہو جائے گا، تب ہو جائے گا. بابری مسجد کے فسادات کے زمانے میں 4 روز تک بمبئی جلتی رہی. مسلمانوں کو فٹ پاتھ پر، نالیوں پر، کوڑا کے ٹب کے پاس، گلیوں میں، کوچوں میں
ذبح کیا جا رہا تھا 4 دن تک. پولیس کھڑی ہو کے تماشا دیکھ رہی تھی اور مارے جا رہے تھے بے دریغ مسلمان. یہ 92 کی بات ہے. دسمبر بابری مسجد جس دن توڑی گئی اس کے بعد سے فساد شروع ہوا. ممبئی میں سب سے پہلے بے تحاشا مسلمانوں کا قتل عام ہوا. ایک طرح سے قتل عام کس کو کہتے ہیں؟ فلسطین کا دیکھ لو, وہاں کی تصویریں دیکھ لو, وہاں کی خبریں سن لو. جینوسائیڈ, یہ ہے قتل عام. اور یہ جو انگریز ہیں اور یہ جو یہودی ہیں یہ قتل عام میں ماہر ہیں. انہوں نے بہت قتل عام کیا ہے دنیا میں. ہیروشیما پر بم برسایا, ایٹم بم, وہاں قتل عام ہوا. لاکھوں کروڑوں لوگ مارے گئے, بچے, بوڑھے, جوان, مرد, عورت. سیکنڈ ورلڈ وار میں کم سے کم 2 کروڑ انسان مارے گئے. 2 کروڑ. تو کس نے کیا؟ مسلمانوں نے نہیں. مسلمانوں کو یہ لوگ دہشت گرد بولتے ہیں, مسلمانوں کو آتنکوادی بولتے ہیں. سب سے بڑا آتنکواد کون ہے؟ یورپ, اور اس میں امریکہ, اس میں انگلینڈ, برطانیہ, فرانس. یہ ہیں بڑے بڑے آتنکی, یہ ہیں بڑے بڑے ٹیرورسٹ جنہوں نے 1000 نہیں, 2000 نہیں, لاکھ نہیں, کروڑوں انسانوں کو مارا ہے. کروڑوں انسانوں کا قاتل ہے یہ امریکہ, جن کو ویٹو پاور دیا ہوا ہے. یونائٹڈ نیشن میں ویٹو پاور دیا ہوا ہے. کوئی قرارداد آتی ہے فلسطین کے مسلمانوں کے حق میں قتل عام کی رکاوٹ کے لیے, امریکہ اس کو ویٹو کر دیتا ہے. ویٹو کا مطلب نہیں مانیں گے, نہیں مانیں گے. وہ چاہے جتنا بھی انصاف کی بات ہو, جتنی بھی سچی بات ہو, جتنی بھی صحیح بات ہو, یہ پاور دیا ہوا ہے چند طاقتوں کو. دیکھو یہ بھی ایک بے ایمانی کی کتنی بڑی شکل ہے. اللہ کے رسول دنیا میں اسی بے ایمانی کو ختم کرنے آئے تھے. اسلام کا پیغام یہی ہے کہ دنیا سے بے ایمانی کو مٹایا جائے. تو یہ بے ایمان لوگ قاتل ہیں کروڑوں کے, اور یونائٹڈ نیشن میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں بھی بیٹھ کے بے ایمانی کر رہے ہیں. کوئی ایسی قرارداد آتی ہے اس کو ویٹو کر دیتے ہیں, نہیں مانیں گے. جنگ بندی کی قرارداد آئی, سارے ملکوں نے دستخط کیا کہ ہاں جنگ بندی ہونی چاہیے, مگر ان کم بختوں نے اور قاتلوں نے اس قرارداد کو ویٹو کیا. یہ پاور انہوں نے اپنے ہاتھ میں پہلے سے لے رکھا ہے. جب یونائٹڈ نیشن بنائی گئی تھی, سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جب یونائٹڈ نیشن کا قیام ہوا, اقوام متحدہ جب بنائی گئی, اور یہ امریکہ نے بنایا تھا, تو اس نے جس وقت اقوام متحدہ کا کانسٹیٹیوشن تیار کیا, اس کے قوانین مرتب کیے, تو ان قوانین کے اندر اپنے ظلم کے لیے, اپنی مفاد کے لیے, اور اپنی سربراہی کے لیے, اور اپنی بڑائی کے لیے یہ 5 ملکوں کو ویٹو پاور دیا کہ سارے لوگ مل کر اگر لکھ دیں کہ یہ صحیح ہے, مگر یہ ان میں سے ایک ملک بول دے کہ صحیح نہیں ہے, تو سب ختم ہو جائے گا. کہاں رہی جمہوریت؟ کہاں رہا سیکولرزم؟ جمہوریت جمہوریت کا نام لیتے ہو, بے ایمانو, تم جمہوریت کا نام لیتے ہو, تم نے جمہوریت کو تو پہلے سے قتل کر دیا. ابھی یونائٹڈ نیشن
بنا نہیں تھا, ابھی اس نے اپنے کام کا آغاز نہیں کیا تھا, مگر اس میں ویٹو پاور لگا کر اس کے نیشنلزم کو ختم کر دیا. اب اس میں جو ملک ہوگا ویٹو پاور والا اسی کا چلے گا, اور باقی سب ایسے ہی منہ دیکھتے رہ جائیں گے. 150-200 ملک کے نمائندے وہ منہ تاکتے رہ جائیں گے. امریکہ ویٹو کر دے گا, فرانس ویٹو کر دے گا. ان لوگوں کو ویٹو پاور حاصل ہے, برطانیہ ہے. تو آج بھی قتل عام جو ہو رہا ہے پوری دنیا میں یہ لوگ کرا رہے ہیں, اس کے بانی مبانی یہ لوگ ہیں. بہرحال ہندوستان اس سے الگ نہیں ہے, ہندوستان اس سے الگ نہیں ہے. یہاں بھی اس طرح کے لوگ ہیں, وہ چاہ رہے ہیں کہ یہاں بھی کوئی ایک بڑا فساد ہو, ایک بڑی لڑائی ہو, اور اس میں ہم لوگ اپنا کھیل کھیلیں, قتل عام والا, لوٹ مار والا. کچھ لوگ اس کے لیے منتظر بیٹھے ہوئے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں اور دوستوں, ہم لوگوں کو اس سلسلے میں بہت احتیاط کرنا ہوگا, اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہوگا. میں کئی دفعہ یہ بات کہہ چکا ہوں. کمیٹی بنائیے اپنے اپنے محلے کی, آدھار کارڈ درست کرائیے, ووٹر لسٹ درست کرائیے. جن کا نام ووٹر لسٹ میں نہیں ہے ان کا نام ڈلوائیے, اور جو لوگ الیکشن میں جا کے ووٹ نہیں ڈالتے ہیں ان کو پکڑ کے لے جائیے, کندھے پہ اٹھا کے لے جائیے, اسٹریچر پہ لے جا کے ان کا ووٹ ڈلوائیے. اتنا مستعد ہونا ہوگا. گھٹنا میں درد ہے, نہیں جا سکیں گے ووٹ دینے, بیٹھ گیا گھر میں. گھٹنا میں درد والا ووٹ دینے نہیں گیا, اس کا ووٹ ضائع ہو گیا. یہ سب اب مت کرو. اب اپنے ووٹ کی قدر کو پہچانو. ایک ووٹ تمہارا کتنا قیمتی ہے. وقت ختم ہو گیا, ورنہ میں بنگال کے متعلق بتاتا کہ کم سے کم یہاں 225 MLA مسلمانوں کے ووٹ سے جیتتے ہیں. مسلمانوں کے ووٹ سے 125 تو ایک دم کھانٹی مسلمانوں کا ووٹ ملتا ہے. 125, اور اس کے علاوہ جو 100 اور ہے وہاں من جملہ جو لوگ ہیں, مخلوط آبادی ہے, اس میں جو مسلمان ووٹر ہے اس کے ووٹ سے وہ جیتتے ہیں. آپ MLA بھیج رہے ہیں ووٹ ڈال کر, مگر آپ کو کچھ مل نہیں رہا وہاں سے. حکومت میں آپ کا کوئی حصہ نہیں ہے, امپاورمنٹ میں آپ کا کوئی حصہ نہیں ہے, پارٹی کے اندر آپ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. اوپری اوپری ہے, جھنڈا اور ڈنڈا, بس جھنڈا لے کے نکلو, زندہ باد زندہ باد, مرد آباد مرد آباد. اس کے علاوہ تم کو کچھ نہیں ملا. مکھن ملائی کھانے والے کھا رہے ہیں خوب. ووٹ ہے تمہارا اور مزہ اڑا رہا کوئی اور. یہ دیکھیے. تو میرے بھائی, اس پر ہم لوگوں کو توجہ دینی ہوگی. ہمارا ووٹ ضائع نہ ہو اور ہم اپنی حقیقت کو پہچانیں. ہم آدیواسی نہیں ہیں, ہم آدیواسی نہیں ہیں. ہماری طاقت ہے, ہماری برادریاں ہیں, ہماری تاریخ ہے. ہم ایک قوم کی حیثیت سے ہندوستان میں ہیں, ٹرائبل نہیں ہیں. ہم ٹرائبل ہم نہیں ہیں. ایک قوم ہے جو مسلمان کہلاتی, ایک قوم ہے کہ جس نے 1000 برس تک اس ملک پہ حکومت کی ہے. ہمارا بنایا ہوا ہندوستان ہے ابھی موجود. ہماری عمارتیں, ہماری مسجدیں, ہمارے مقابر, ہمارے مدارس, ہمارے یونیورسٹیاں. ہم کوئی کیا بے نام و نشان قوم ہے اور ہمارا نام و نشان مٹا دیا جائے گا؟ جو ایسا سمجھ رہا ہے
وہ بے وقوفوں کی جنت میں رہتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا ہے. شرط یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں, تیار رہنے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اچھی سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں اپنے لیے حفاظت کا انتظام کرنے کا اللہ توفیق بخشے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ایک بات آخر میں کہہ دوں, 3 جمعے میں 38,000 روپے یہاں سے مدرسہ عظمتیہ کو وصول ہوئے ہیں. اس جمعہ میں بھی لوگ آئے ہیں اور جو لوگ اب تک اس میں حصہ نہیں لے سکے ہیں, میں ان سے اپیل کر رہا ہوں کہ بھرپور وہ اس نیک کام میں حصہ لیں.